سر پچھلے سال مجھے فائبرائڈ ہو گیا تھا اور میری بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی, پورا منتھ ہوتی رہتی تھی, تو میں نے آپ کو فون کیا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کے کسی میل ممبر کو, فادر, بگ بردر یا ہسبینڈ کو معاف نہیں کریں. تو بگ بردر تو کوئی ہے نہیں کیونکہ میں ایلڈسٹ ہوں, اور فادر کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے تعلقات. ایک زمانے میں رہے ہیں مسائل, لیکن وہ بھی آپ کی دعا سیشن جب پہلی دفعہ آئی تھی نا, تو سر وہ انٹینشن نہیں تھی, پتہ نہیں کیوں خود بخود وہ میں بولنے لگی اور بس وہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. ادھر پڑھ لیں, اس کمرے میں پنکھا لگا دیں نا انہیں, نیچے کدھر بھیج رہا ہے اس کو. اچھا, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں, ان کو دعا بھی کروائی, ان کا آرتھرائٹس بھی الحمدللہ کیئر ہوا, ابو کو دعا کروائی, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں, تو میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے. ہاں, ہسبینڈ کے ساتھ بڑے سیریس قسم کے اختلافات دوبارہ ہو گئے تھے. میں اسی گھر میں تھی, کوئی ایسا نہیں کہ علیحدگی نہیں تھی, لیکن پرابلمس تھے. تو آپ نے مجھے کہا کہ نہیں, وہ ہسبینڈ کا رتبہ بڑا ہے اور آپ کو ان کو رسپیکٹ ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ڈے تو میں نے سر آپ کو بہت رو کے فون کیا تھا, اور میں اپنے ابو کو بھی نہیں کر سکتی اس طرح فون, اور جیسے آپ نے میری بات سنی تھی تو بالکل جیسے ایک مردہ انسان ہوتا ہے نا, اس کو کھڑا ہونے کا حوصلہ مل جاتا ہے, تو مجھے اس دعا سے تو جینے کا حوصلہ مل گیا. میں خودکشی کر چکی ہوتی ورنہ کہیں نہ کہیں. پرانی بات ہے سر, یہ 25 سال کی بات ہے. تب میں کافی خوشگوار موڈ میں ہوتا تھا, میں بڑا سڑیل ہوں. نہیں سر, بہرحال تو سر اس کے بعد الحمدللہ وہ جو میرا فائبرائڈ, میں نے اس کے بعد ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن وہ جو میرا بلیڈنگ کا ایشو تھا جس نے میری زندگی تقریباً خراب کی ہوئی تھی, آپ نے مجھے معنی سننے کو کہا تھا اور ساتھ وہ بنانا ملک شیک لینے کو کہا تھا, تو وہ میں نے کیا, اور ایک دم سے تو نہیں لیکن اراؤنڈ اب آ کے 80 to 90% میرا پرابلم ریزالو ہو چکا ہے. میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے, جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ امیڈیٹلی آپ سرجری کروائیں اور سب کچھ, اور جو میں نہیں کروانا چاہتی تھی کسی صورت پہ, کیونکہ آپ نے نہیں کہا تھا. تو آپ دونوں میاں بیوی آپس میں اب ہنسی خوشی رہے؟ جی الحمدللہ. سر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ پیرالسس ہو گیا تھا, تو سر وہ موجود نہیں ہے, میں ان کی کیا بات کروں. جی بالکل, وہ ان کے سر نوز میں سے بھی وہ جو دماغ کا پانی آتا ہے وہ آنے لگا. اچھا, تو سر وہ پھر ظاہر بس کچھ اختلافات تھے. میں نے بھی ظاہر میرے دل میں بھی سر یہ خیال آیا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ یہ بیمار ہو جائیں گے تو مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو پھر میں نے بھی اللہ میں سے دعا کی کہ پلیز انہیں معاف کر دیں, اور دوسرا ان کو بھی ضد کر کے قصیدہ بدر شریف سنایا, تو ان کے بیہیویئر میں بھی کافی چینج آیا ہے, اور الحمدللہ ٹھیک بھی ہیں, نارمل بھی ہیں, نارمل ہے. انہیں ڈاکٹرز نے کیوں ناک سے جو پانی دماغ کا آ رہا تھا؟ سر وہ کچھ ڈائگنوسس نہیں ہوا, MRI CT اسکینس ہوئے تھے لیکن کچھ ڈائگنوسس نہیں ہوا, لیکن اس کے سمٹمز وہی تھے, یعنی کہ وہ جو آتا ہے اور رائٹ سائڈ سے آتا تھا, ان کو رائٹ سائڈ سے آتا تھا, اور رائٹ سائڈ ہی میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ فیل ہوئی تھی, ہاتھ اور پاؤں, لیکن وہ ریورٹ ہو جاتا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. تو سر میں صرف ملنے آئی ہوں. شاہد صاحب ایتھے ہی صاحب ہو رہے ہیں. سر میرا ایک کوشچن بھی ہے پلیز. جی سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جنت دوزخ ادھر ہی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. سر بلکہ وہ جب میں نے آپ کو رو کے فون کیا تھا نا, تو اسی دن ان کو یہ ہوا, اور میں نے آپ کو بتایا بھی, تو پھر خیر آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی ڈانٹ پلائی تھی. پھر میں نے ان کو بس کہا قصیدہ بدر سنے اور معاف بھی خود بھی کیا. خود بھی مجھے ڈر لگا کہ مجھے اب سنبھالنا پڑ جائے گا, بڑا کام خراب ہو جائے گا. بابا جی کاکیوں کو, زیادہ تر کاکیوں کو, کاکوں کو بھی جو ان کے گرد جو دعا کرانے والے لوگ ہوتے تھے, جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں جی, یا اللہ کی خاطر آپ قربانیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, خندہ پیشانی سے لوگوں تک دعا کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, سب سے مشکل دعا اپنے آپ کو کرانی ہوتی ہے. جی سر. پھر گھر والوں کو کرانی ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اب آپ باہر تو کرا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو کئی بار نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے جاننے والے, کسی کا کینسر ٹھیک ہو گیا, کسی کا یہ ٹھیک ہو, سب مان بھی رہے ہوتے ہیں. جی سر. لیکن بشری تقاضوں میں ہم آپس میں رہتے ہوئے ہم سب کہیں نہ کہیں فرعون بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.
اب وہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو کئی کاکے کاکیاں ایسے ہوتے ہیں ہاٹ لائن پہ کہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جی سر. تو اگلے بندے کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو بابا جی ایک فکرہ کئی بار کہتے ہوتے تھے کاکا بابا ریئیکٹ نہیں کرنا, کاکی ریئیکٹ نہیں کرنا. جی سر. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. جی سر. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ